السلام علیکم دوستو، جب ہم کسی کامیابی کی تلاش میں ہوتے ہیں اور محنت کرنے کے باوجود کوششیں ناکام نظر آتی ہے، ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں۔ دل غمگین اور اداس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرے بادل چھا گئے ہیں۔ تو یقیناً آپ تلاش کر رہے ہوں گے ان نشانیوں کو جو زندگی میں آئے ہوئے اندھیروں کو نور سے روشن کر دے۔ جیسے چاند اور سورج کے چمکنے کے بعد اجالا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان نشانیوں کے ظاہر ہوتے ہی وہ رب کائنات جو رات اور دن کو وجود دینے والا ہے، جو تمام مخلوق کا خالق ہے، ہر مخلوق پر اس کا حکم چلتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اللہ بادلوں کو ہکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتے گھٹا کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں جو بادلوں کی شکل میں پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی بجلی کی کڑک آنکھوں کی بینائی کو اچک لے جائے گی۔ جان رکھو، غدیر فضاؤں میں درخت اپنے ایک ایک کر کے تمام پتے کھو دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی درخت پر باقی نہیں رہتا، لیکن وہ بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایسے تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ نشانیاں جس کے وجود میں آتے ہی بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ عاجزی کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ عاجزی اختیار کرنا، تکبر گھمنڈ کو چھوڑ دینا، وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں جن میں اللہ پسند فرماتا ہے، کیونکہ تکبر کرنے والوں کو، جسے فرعون اور نمرود، حامان، ابو جہل وغیرہ کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی نرم ہے اور شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو بھائیوں کے لیے نرم مہربان ہو اور گناہوں سے پاک صاف ہو۔ جان رکھو، انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، ان کے پاس آتا ہے اور جاتا ہے، جبکہ میرا رب برے انسانوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، انہیں بھی اپنے قریب کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن اللہ کی محبت میں نکلا ہوا وہ ایک آنسو اتنی پرواز رکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، یہ ان کی شان نوازی ہے کہ گنہگاروں پر بھی اپنا کرم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ نشانی جس سے آپ کا رب خوش ہو کر اپنی غیبی نصرت کے راستے تمہارے لیے کھول دیتا ہے، تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ جان رکھو، جب تم اللہ سے سچی توبہ کر لیتے ہو نا، اپنے نفس کو قابو میں کر لیتے ہو نا، جس نفس کی ایک ایک بات مان کر تم نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا تھا، وہ رب تمہاری توبہ سے تم سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک بچھڑا ہوا بچہ واپس اپنی ماں سے ملتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ خوش تمہارا رب ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، آسمان دنیا کو سجا دو، آج میرا بندہ میرے پاس واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ تمہارا رب بس تمہارے واپس لوٹ آنے کے انتظار میں ہی ہوتا ہے، اور وہ واضح اشارہ ہے کہ جب تم اللہ کو درد بھرے آنسو سے پکارتے ہو نا، تو اللہ تمہیں ہر برائی کے دلدل سے نکال کر پاک اور صاف فضا کے اندر کر دیتا ہے۔ جان رکھو، اللہ تمہاری فطرت سے خوب واقف ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو تم دن میں کرتے ہو یا رات میں کرتے ہو، اس سے تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، چاہے تم کتنے ہی منصوبے اور تجربے کر لو، لیکن تمہارے اندر موجود تمہاری روح کی پاکیزگی تمہیں اپنے مہربان رب کے آگے جھکا کر
پاکی کی بلندیوں تک لے جاتی ہے اور پھر تمہاری ناممکن دعا کی قبولیت دی جاتی ہے۔ جان رکھو تم کون ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، کس رنگ اور نسل کے ہو، کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کعبے سے آ رہے ہو یا درد میں آ رہے ہو، شکر میں آ رہے ہو یا رنج میں آ رہے ہو یا شکوے میں آ رہے ہو، وہ یہ سب نہیں دیکھتا۔ اسے تو مہمان نوازی بہت پسند ہے کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنے آئے ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، تم چلے جاؤ، تمہارا میرا تعلق ختم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ بتاؤ کون ہے تمہارا میرے سوا، آج میرے بندے مجھ سے ایک بار دل سے مانگو تو صحیح، یہ سارا زمانہ تمہارا کر دوں گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے میں اس وقت تک تمہارے حالات کو نہیں بدلوں گا جب تک تم خود کو نہیں بدلتے۔ جان لو آپ کو اپنا نصیب بدلنا ہو، حالات یا واقعات کا پہلے سے آپ کو خود بدلنا ہوگا۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو، درد ہو، تکلیف ہو، اس کو یاد کر لو، پھر دیکھو کیسے آپ کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ جب تم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کے در پر آتے ہو نا، اللہ کی محبت کرنے والا اور ان کو مہربان ہی پاؤ گے، اور جب تم گناہ چھوڑ دو گے اللہ تم سے اتنا خوش ہو جائے گا، تمہیں نواز دے گا، اپنے قریب کر لے گا، تمہیں تانا بھی نہیں دے گا۔ سنو، اگر جاننا چاہتے ہو وہ نشانی جن کے ظاہر ہوتے ہی تمہارے لیے کون فیکون کے معجزات تیار ہو جاتے ہیں، جن کے ظاہر ہوتے ہی آسمان دنیا پر تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے حکم جاری کر دیے جاتے ہیں، تو سنو، جب تمہارا نفس اور تمہاری طلب تمہیں نیکیوں کی طرف راستہ دکھانے لگے اور تمہاری آنکھیں خوف خدا سے اشکبار ہونے لگے، تو سمجھ لینا کہ تم ہی وہ نصیب والے بندے ہو جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ نیک لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ جان رکھو اللہ کو کوئی کہانی کو ادھورا نہیں رکھتا، بس اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہر کہانی کو مختلف طریقے سے پورا کرتا ہے، کوئی کہانی کو وہ ادھوری نہیں چھوڑتا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کب آپ کی حاجات پوری ہوگی، مگر اتنا یقین ضرور ہے کہ تمہارا دعائیں مانگنا، تمہاری خلوص نیت اور تمہارا صبر کرنا کبھی بھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ جیسے سوکھی ڈالیاں سبز اور پھلدار ہو جاتی ہے نا اور لہلہانے لگتی ہے، ایسے ہی مہربان رب تمہیں بے شمار خوشیاں عطا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ حوصلہ رکھو، اللہ آپ کی مانگی ہوئی ایک ایک دعاؤں کو قیمتی موتی کی طرح سنبھال کر جمع کرتا ہے۔ تم اپنی ایک ایک دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا ہوا دیکھو گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ کی روح کو تھوڑا سا بھی دلی سکون ملا ہو، اچھا کمنٹ کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔